اور میں نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو ووٹ دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، کیا کوئی نکات رکھی انہوں نے یا کہا کہ مرکز کی طرف سے ان کا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو یہاں پر ان کی پارلیمانی پارٹی ہے ان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہو اور ان کی طرف سے ہمیں اس پر جواب بھی ملتا رہا تو اپنے سلسلے میں بات کریں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ بلوچستان کی بلوچستان کی پالیٹکس ہے وہ ذرا قدرے ڈفرینٹ ہے باقی، لیکن ان کی سینٹرل لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اگر وہ ووٹنگ کے عمل میں ہمارے حق میں حصہ لیتے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے، اگر وہ ہماری مخالفت کرتے تب بھی ہم بڑی میجورٹی سے یہاں سے جڑے۔ 14 تاریخ کو سینٹ کا بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے جو اب الائنس بنا ہے جس میں نیشنل پارٹی جو ہے اور ALP بھی ہے، کیا اس میں بھی اتفاق ہے کہ وہاں بھی آپ لوگ اپنے مشترکہ امیدوار کو ووٹ کرائیں گے یا یہ صرف پریزیڈنٹ کے الیکشن؟ دیکھیے یہ ابھی وہ جب فیز آئے گا تو ہم اس فیز کے بعد بات چیت کریں گے، پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ سرفراز صاحب یہ بتائے گا کہ بلوچستان ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ رہا ہے مرکز پر، خاص طور پر معاشی معاملات کے حل کے لیے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا اسموتھ ہوگا یہ پروسیس؟ دیکھیے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہی بنیاد رکھی 18th امینڈمنٹ کی، پریزیڈنٹ زرداری نے ہی بنیاد رکھی NFC ایوارڈ کی، پریزیڈنٹ زرداری نے ہی، میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ ان کے دل میں چھوٹے صوبوں کا درد ہے، یہ پاکستان انہوں نے خود جیلیں کاٹی، ان کو خود احساس ہے، غربت کا احساس ہے، ان کو ہماری جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے اس کا احساس ہے، جو ڈیپریویشن یہاں پہ ہے اس کا احساس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے اہم اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ جب صدر پاکستان بنیں گے تو ان کی پرائرٹی میں، بیکاز میری ان سے بات ہوئی، ہماری تمام پارلیمانی پارٹی کی بات ہوئی ہے، ان کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے صدر پاکستان وہ یہی ہے کہ چھوٹی اکائیوں کو، ان پیرلل ڈیولپمنٹ والے علاقوں کو برابر لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن 73 کا آپریشن پیپلز پارٹی نے کیا، پاکستان وہ زخم بھی آج تک کیا اس ٹائم کنکریٹ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ اور آپ کے پاس کیا ہے کہ 1 2 3 اور 4 آپ جا کے وہ اقدامات کریں گے کہ لوگوں کو کچھ اس میں حاصل ہو؟ دیکھیے اگر آپ ماضی میں جانا چاہتے ہیں تو جب حکومت میں ہوتے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ اختیار بھی دیتا ہے اور کانسٹیٹیوشن آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کریں اور ریاست پاکستان کی حفاظت کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت ساری جگہوں پر اعتراضات کے باوجود وہ مرکزی حکومت کا حصہ بنے اور حکومت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پاکستان کھپے کا نعرہ ہم ساری زندگی لگاتے رہیں گے۔ جب پاکستان کو ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی پاکستان کی ریاست بچانے کے لیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں 3 بڑے چیلنجز ہیں، ایک گورننس کا چیلنج ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کا چیلنج ہے اور ایک کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے۔ ان تینوں چیلنجز کو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جب ہماری کیبنٹ فارمیشن ہو جائے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پالیسیز کے ساتھ آئیں گے اور سالڈ پالیسیز کے ساتھ آئیں گے جس سے گورننس کو امپروو کر سکیں، جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کر سکیں، جس سے ہم اپنے کلائمیٹ چینج کا جو ہمیں وہ ہے چیلنج ہے جس کا بلوچستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں جو دنیا میں جو تباہی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسی پالیسیز کریں گے اور کہ اس چیلنج کو بھی ہم نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ سر افغانیوں کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ نگراں حکومت میں تو تمام مسکن اندر تھا، اب آپ کی حکومت آئی ہے بلوچستان میں، کیا؟ دیکھیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی سٹیزن کو، یہ تو دنیا میں یہ مناسب کمنٹ ہی نہیں ہے دمادم مست کلندر، یہ کون سا جرنلزم ہے جو آپ اس طرح کے کیبنٹ کی طرف کب جائیں گے سر؟
देखिए हमने फैसला किया था पहले दिन से कि जब ये सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम कैबिनेट फॉर्मेशन पे जाएंगे। हमारी एक कमेटी बनी है PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें अपने और इत्यादियों को भी शामिल करेंगे। वो कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि मिनिस्ट्रीज़ की तकसीम किस सूरत में होगी, कौन सी जमात को कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, किसको कितनी मिलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 10-15 दिनों में हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।